السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، آیات مقدسہ نمبر 24، 25 اور 26 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اخا عاد کے عنوان سے قوم عاد کی طرف ہم نے کس کو بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام، جو ان کے بھائی ہیں، جو اسی قوم میں پیدا ہوئے اور اسی قوم میں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، اور اس کو واقعہ کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ واضح کر دیا کہ اس کو یاد کرو، یہ سچی تاریخ ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قوم میں پیدا ہوتے ہیں، آپ بھی مکہ میں پیدا ہوئے، اپنا لڑکپن جوانی وہیں گزارا، اور 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملتی ہے، نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے، تو اسی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ جس طرح قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرف بھیجا ہے، اور دعوت کا پیٹرن ایک ہی ہے، دعوت کا عنوان ایک ہی ہے، دعوت کی روح ایک ہی ہے، وہ اللہ کی بالادستی ہے۔ اللہ رب العزت کو فکر و فلسفہ میں بالادست سمجھنا، ماننا، اس کی پہچان پیدا کرنا اور سوسائٹی کو اس کے مطابق تشکیل دینا، یہ اصل میں اس دعوت کا عنوان ہے۔ لیکن جہاں جہاں بھی ان ظالموں نے، ان کافروں نے، مشرکوں نے، منافقین نے انکار کیا، تو اللہ کے نبیوں نے سمجھایا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تباہی آئی۔ اس قوم نے بھی کچھ نہیں سمجھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیں کہ آپ لے آؤ جو عذاب، جس عذاب کی تم بات کرتے ہو کہ عذاب یومن عظیم ہے، تو لے آؤ، اس کو پتہ چل جائے گا وہ عذاب کیا ہے۔ اور پھر بھی حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھیے یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ عذاب کب آئے گا، آپ ایسے کیجئے، آپ اللہ کی رہنمائی پہ غور و فکر کیجئے، میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، میرا کام تو آپ کو دعوت دینا ہے، سچی اور سچی بات بتانا ہے، صراط مستقیم بتانا ہے، اور آپ سمجھتے نہیں، آپ تو نادان ہیں۔ میرے عزیزوں، پھر اللہ کا عذاب آیا اور بڑا سخت آیا۔ اگلی آیات میں، آج کے درس میں اسی عذاب کا تذکرہ ہے۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل ہوا کا وہ غضبناک طوفان چلا، جس نے ہر قسم کے درخت اور جانور، آدمی، سب کو اس طرح تباہ کر دیا اور اٹھا کر لے گئی وہ ہوا جیسے تنکے ہوتے ہیں۔
ہر چیز تباہ ہو گئی، آخر میں مکان بچ گئے کھنڈرات کی شکل میں، اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، بس جب دیکھا انہوں نے اس کو، کس کو؟ عذاب کو۔ جب عذاب آتا ہوا دیکھا تو عذاب کی حیت اور شکل اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ سمجھے عارضا مستقبل اودیتہم، کہ یہ بادل آ رہے ہیں ان کے سامنے سے، یہ بادل آئیں گے، خشک سالی کا وقت تھا تو یہ ہمارے نالوں کو بھر دیں گے اور ہر طرف بارش ہوگی اور سبزہ ہی سبزہ ہو جائے گا۔ وہ اس کو بارش سمجھ رہے ہیں، بادل سمجھ رہے ہیں۔ قالو، کہنے لگے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہیں جو ہم پر برسیں گے۔ بل ہوا ما استعجلتم بہ، یہ بادل نہیں ہے جو تمہیں دور سے نظر آ رہے ہو اور بڑے خوش ہو رہے ہو، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جو چیلنج دیا تھا کہ لے کے آ وہ عذاب، بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب لے کے آ، تو یہ وہ عذاب آ رہا ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے۔ اور عذاب کیا ہے؟ ریح فیہا، ہوا ہے، طوفان ہے ہوا کا، جس میں عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ کتنا سخت عذاب آیا، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، تنکوں کی طرح اٹھا کے اللہ نے پھینک دیا اور مکان کھنڈرات بن گئے۔ تدمر کل شیء بامر ربھا، اکھاڑ پھینکی ہر چیز اللہ کے حکم سے۔ میرے عزیزو، جب بھی کسی جگہ انقلاب آنا ہے، سسٹم کی تبدیلی ہونی ہے، تو پہلا سسٹم اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ پہلے ظالمانہ جو نظام ہے اس کو بے خوب سے اکھاڑنا ہے، فک و کل نظام ہوگا، پھر اس کی جگہ اللہ ایک نیا نظام قائم کریں گے جو عدل کا نظام ہوگا، اللہ کا نظام ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی ہے، یہاں پہ قومی اور بین الاقوامی جو ظالمانہ نظام ہے ان کی تباہی ہو رہی ہے۔ اور تدمر، اکھاڑ پھینکا، یعنی جڑ سے اکھاڑ دیا، کل شیء، ہر چیز کو، بامر ربھا، جو اللہ کا حکم تھا۔ فاصبحوا لا یری، بس کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر ان کے جو مکانات تھے، نشانات تھے، وہ باقی رہ گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان ظالموں کو، مجرموں کو۔ یاد رکھیے، ہر دور کے اندر جب ظلم غالب ہو، جھوٹ غالب ہو، شرک اور کفر غالب ہو، نفاق غالب ہو، تو اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے، ہاں وہ اثر ضرور رکھتی ہے۔ اللہ آزمائش ضرور لیتے ہیں، جو سچی جماعتیں ہیں ان کو اللہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کریں۔ مقابلہ تو ہوگا، تو مقابلہ تبھی ہوگا جب یہ ظلم قائم رہے گا۔ ظلم نے قائم رہنا ہوتا ہے، لیکن جو ہی سچی جماعت تیار ہوگی، اللہ رب العزت کے حکم سے باہر نکلے گی، یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ آج کے دور میں بھی یہی مسئلہ ہے، آج جھوٹ غالب ہے، کفر، شرک، نفاق، مفاد پرستی، خود غرضی، لالچ غالب ہے، تو آج لوگ باتیں ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ نظام جو سرمایہ پرستی کا ہے، ظلم کا ہے، یہ تو چلا آ رہا ہے 200-300 سال سے اور یہ ایسے قائم رہے گا۔ تو 200-300 سال پہلے کو بھی تو دیکھو نا، جیسے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، تو پہلا کا نظام بھی تو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تاریخ وہ بھی تو پڑھو۔ اسوہ حسنہ سمجھتے ہو حضور کو، لیکن کس چیز میں اسوہ حسنہ سمجھتے ہو؟
یہی ہے، آپ نے مکہ کا نظام جڑ سے اکھیڑ دیا۔ آپ نے قومی سطح پر جو ظلم کا نظام تھا اس کو جڑ سے اکھیڑ کے اس کی جگہ عدل کا نظام قائم کر دیا، اور بین الاقوامی جو اس وقت کے نظام تھے کیسر و کسریٰ کے، ان کو بھی جڑوں سے اکھیڑ کے عدل کے نظام قائم کر دیے۔ انسانیت کو آزادیاں دلائیں، غلامی سے آزادی دلائی، ظلم ختم کیا۔ یہ ہے حضور کا اسوہ حسنہ۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیے، اللہ اسی ظالم قوم کو تباہ کریں گے۔ وقت لگتا ہے، لیکن سچی جماعت تو پیدا کیجئے جو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرتے ہیں، وہ کمپرومائز زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بڑے بڑے اسکالرز اس سسٹم سے کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کے عنوان سے کام کر رہی ہے، وہ صرف ایک مافیا بنے ہوئے ہیں، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اسی ظالمانہ سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور تحقیق ہم نے تو ان کو بڑی قدرت دی۔ کن کو؟ یہ قوم عاد کو۔ وہ تو بڑے طاقتور تھے۔ فیما مکناکم فیہ، اور تمہیں تو اتنی طاقت ہی اللہ نے نہیں دی، قدرت ہی نہیں دی۔ یہ مکہ والوں، کفار مشرکو، تمہاری تو ابھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے جوان تھے، بڑے ان کے پاس وسائل دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات اللہ نے کی، وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کے بھی کان، ان کی آنکھیں، ان کو دل دیا۔ پہلے بھی یہ پیچھے عرض کر چکے ہیں سورۃ الجاثیہ میں، یہ 3 علم کے ذرائع ہیں، 3 ذرائع ہیں جن سے علم حاصل ہوتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، اور انہی سے قوت فیصلہ کی بنیاد پہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کو بھی یہ تینوں دیے ہیں، لیکن فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، انہوں نے ان تینوں کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو تمہیں بھی تو تینوں ملے ہیں، کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو بھی یہ تینوں چیزیں ملی ہیں، اور ہمیں بھی یہ ملی ہیں، اللہ نے ہمیں بھی عطا کی ہیں۔ یہ تینوں بنیادی جو پلر ہیں انسان کی سچی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے، اور پھر قلب ہے جس سے فیصلہ ہے، قوت فیصلہ کے، میرے عزیزو یہ سب کو ملے ہیں، ہمیں بھی ملے ہیں، لیکن دیکھنا ہے ہم اس سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے تو فائدہ کوئی نہیں اٹھایا، کفار مکہ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے، مشرکین مکہ بھی فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو میں اور آپ بھی تو غور کیجئے، ہم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہمارا سسٹم کیا ہے، کیسا ہے؟ یہ قرآن پاک کے دروس میرے عزیزو سنتے ہو تو سن کر کمپرومائز کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی سچی رہنمائی کو لینا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، یہ کیا کرتے تھے؟ تینوں چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور اللہ کے ان سچے نبیوں کا مذاق اڑایا، حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، اور وہ مذاق انہی پر الٹا آ گیا۔ وہ کیا الٹا آیا؟ یہ عذاب جو ابھی ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ان دروس کا مقصد اور اللہ کی کلام پاک، کلام مقدس کی تلاوت اور درس کا مقصد غور و فکر ہے۔ غور و فکر کیجئے، سوالات اٹھائیے، سوالات کیجئے، ڈسکشن کیجئے، اور آج کے نظام کو سمجھیے، اور اللہ کی سچی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنے اندر اعلیٰ شعور پیدا کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔